دوست آج ہم جانیں گے ٹیپو سلطان کون تھے۔ وہ کہتے ہیں نا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ دوستو یہ محاورہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ کیا آپ نے سوچا دل کو دہلا دینے والی کہاوت اس دنیا میں کس نے بولی تھی؟ یہ الفاظ، یہ محاورہ شیر میسور ٹیپو سلطان کا، وہی ٹیپو سلطان جو اس دیش میں بھارت کے لیے انگریزوں کے خلاف لڑتا رہا اور اس دیش کو بچانے کی خاطر انگریزوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ ہاں، وہی ٹیپو سلطان۔ انگریزوں کے جنرل نے کہا تھا، آج سے بھارت ہمارا ہوا۔ ہاں، وہی ٹیپو سلطان جب زندہ رہا تب تک اپنے دیش بھارت اور انگریزوں کے بیچ کی دیوار کی طرح کھڑا رہا۔ لیکن جس دن سے انگریز ٹیپو سلطان کے محل میں ہی رہنے والے غداروں کی مدد سے ٹیپو سلطان کا قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اسی دن سے دھیرے دھیرے پورے ہندوستان پر انگریزوں کا قبضہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن وہ بھی آ گیا، پورے بھارت پر قبضہ ہو گیا۔ دوستو وہ بات الگ ہے جس شخص نے ہمارے لیے جان دے دی، آج اسی کا اتہاس ہماری کتابوں سے مٹایا جا رہا ہے۔ بلکہ اتہاس مٹایا نہیں جاتا بلکہ بنایا جاتا ہے۔ آج اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ٹیپو سلطان کون تھے، انہوں نے اپنی پوری زندگی کیسے گزاری۔ ٹیپو سلطان سلطنت میسور کے سلطان یعنی حیدر علی کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ ان کی ماں کا نام فخرالنساء تھا۔ جس وقت ٹیپو سلطان اپنا بچپن گزار رہے تھے، یہ وہ دور تھا جس وقت انگریز اپنے قدم جما رہے تھے۔ ٹیپو سلطان عالم تھے ہی اور ساتھ میں انہیں کئی بھاشا بھی آتی تھی۔ بچپن سے ہی گھوڑ سواری اور تیر اندازی میں بڑے ماہر تھے۔ 1769 میں انگریزوں نے بندرگاہ پر قبضہ کر لیا تھا جو کہ ٹیپو سلطان کی سلطنت میں آتی تھی۔ وقتی طور پر اپنے ہاتھ سے بندرگاہ کو دیا، پھر انہوں نے اپنے والد حیدر علی کے ساتھ مل کر انگریزوں سے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی اور اس طرح سے سیکنڈ اینگلو میسور وار شروع ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے اپنے والد کے ساتھ مل کر انگریزوں کو دھول چٹا دی تھی۔ 1780 میں پھر ایک بار جنگ چھیڑ دی، پھر اس بار اپنے والد کے ساتھ مل کر 90,000 کا لشکر لے کر بنگلور پہنچے اور انگریزوں کو دھول چٹا دی۔ انگریزوں کے اس ہار پر برطانیہ میں بھی ماتم منایا گیا تھا۔ 7 دسمبر 1782 کو حیدر علی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس وقت ٹیپو سلطان کی عمر 22 سال ہی تھی۔ پھر ٹیپو سلطان تخت پر بیٹھے اور ان کی سب سے بڑی پریشانی انگریز تھے۔ ٹیپو سلطان کی ہوشیاری کے سامنے انگریزوں کی سازشیں ناکام ہو جایا کرتی تھی۔ پھر آخرکار ہار مان کر انگریزوں کو سمجھوتا کرنا پڑا۔ ٹیپو سلطان کی جو سمندر والی سینا تھی وہ اس وقت سب سے طاقتور تھی۔ ٹیپو سلطان کی ہوشیاری کے سامنے انگریزوں کی سازشیں ناکام ہو جایا کرتی تھی۔ پھر آخرکار ہار مان کر انگریزوں کو سمجھوتا کرنا پڑا۔ ٹیپو سلطان کی جو سمندر والی سینا تھی وہ اس وقت سب سے طاقتور تھی۔ ٹیپو سلطان ہی دنیا کے پہلے انسان تھے جنہوں نے میزائل کا آوشکار کیا تھا۔ ٹیپو سلطان کو شہید کرنے کے بعد انگریز ان کی تمام ٹیکنالوجی لنڈن لے گئے تھے۔ ٹیپو سلطان نے جنگ کرنے کے لیے نئے نئے آوشکار بھی کیے تھے۔ انہوں نے ان پر ایک کتاب بھی لکھی تھی جس کا نام فتح المجاہدین تھا۔ ٹیپو سلطان نے اپنے نام کے سکے بھی شروع کروائے تھے۔ سلطنت عثمانیہ بھی ٹیپو سلطان کی مدد کیا کرتی تھی۔ دوستو انگریزوں نے پھر ہندوستان میں ہی غداروں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ میدانوں میں انگریز جیت نہیں سکتے تھے تو پھر پیسوں سے غداروں کو ڈھونڈ لیا۔ ٹیپو سلطان کے محل میں رہنے والا بہت قریبی جس کا نام میر صادق تھا، اس نے بھی لالچ میں آ کر انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا اور ساتھ میں حیدرآباد کے نظام اور مراٹھا نے بھی انگریزوں سے ہاتھ ملا لیا۔ تینوں کی فوج نے مل کر ٹیپو سلطان پر حملہ کر دیا۔ میر صادق نے بھی انگریزوں کی اندر ہی اندر خوب مدد کی۔ جب حملے کی خبر دی گئی اس وقت ٹیپو سلطان کھانا کھا رہے تھے۔ ٹیپو سلطان کھانا چھوڑ کر فوراً انگریزوں سے لڑنے کے لیے بھاگنے لگے۔ ان کے کچھ وفادار سپاہیوں نے کہا، ہماری فوج بہت کم ہے، آپ خفیہ راستے سے نکل جائیے، یہاں ہم سنبھال لیں گے۔ ٹیپو سلطان نے اپنے سپاہیوں سے یہ اتہاسی الفاظ کہے کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے زیادہ بہتر ہے۔ اپنے چند وفادار سپاہیوں کے ساتھ انگریزوں سے لڑتے لڑتے ٹیپو سلطان نے اس دنیا کو 4 مئی 1799 کو الوداع کہہ دیا۔ یہ تھا ٹیپو سلطان کا اتہاس۔ دوستو آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔